مولاي صل وسلم دائما۔ آپ مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، وہ عورت آ جاتی ہے، حدیثیں سناتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ہمارا فلاں کام کرنا ہے، مہربانی فرمائے آپ ہمارا وہ کام کر دیں، ہمارا وہ کام کر دیں۔ وہ نوجوان ان کے ساتھ چلا جاتا ہے، جب اندر جاتا ہے وہ عورت بیٹھی ہوتی ہے، اس نے اپنا اظہار خیال کیا کہ مجھے آپ سے یہ کرنا ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے اس کو تنگ کیا۔ جب تنگ کرتی ہیں تو وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ جوانی تھی۔ آج اگر ہمیں کوئی بلا لے، ہمیں روک لے، ہم خوشی سے جائیں گے اور ہر جگہ پہ جا کے اپنے دوستوں کے اندر، چوک کے اندر جہاں تاش کھیلتے ہیں، جہاں چوک میں بیٹھتے ہیں، سب کو بتائیں گے آج ہم نے یہ کارنامہ کیا ہے، فلاں عورت نے ہمیں بلایا، آج ہم گئے وہاں، ہم یہ کر کے آئے، ہم 100 بندے کو گواہ بنا لیں گے۔ ہمارے اندر خوف الہی نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر خوف الہی نہیں ہوتا وہ پھر لاوارث ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ لاوارث ہو جاتا ہے، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اب وہ باہر نکلتی ہے، اپنی خادمہ سے کہتی ہے یہ تو بے ہوش ہو گئے، اب کیا کریں، یہ تو مر گئے۔ انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا یہ تو مر گئے۔ ان کی جو غلامہ تھی نا وہ بہت سمجھدار تھی، انہوں نے ٹینشن نہیں لے، جہاں کچرا پھینکتے وہاں جا کے ان کو پھینک دیں گے، ہمارے اوپر کون الزام لگا سکے گا؟ ہمارے گھر سے بھی برآمد نہیں ہے لاش، دوسری جگہ سے ملی ہے، وہاں جا کے پھینک دیتی ہے۔ ایک پاؤں پکڑتی ہے، دوسری ہاتھ پکڑتی ہے، گھسیٹتے ہوئے کچرے کی جگہ جا کے پھینک دیتی ہے۔ رات کا ٹائم ہے، ان کے والد کہتے ہیں کہ نوجوان بچہ ہے میرا، خوبصورت بچہ ہے، ابھی تک نہیں آیا، پہلے تو عشاء کی نماز پڑھ کے فوراً آ جاتا، آج نہیں ہے، بچہ کیا ہے؟ وہ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک کچرے کی جگہ پہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ آپ بے ہوش ہیں، آپ آئے اور پانی اوپر ڈالتے ہیں، ہوش میں آ جاتے ہیں، ان کو گھر لے جاتے ہیں۔ ذرا آپ توجہ فرمائیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب سے ڈر جاتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا فرمائیں۔ یہ کون ہے؟ اصحاب رسول ہیں۔ کون ہے؟ کوئی عام بندہ نہیں ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے۔ باپ گھر لے جاتا ہے، وہاں پوچھتا ہے باپ بیٹا کیا ہو گیا؟ پہلے جب اس لڑکی نے اس کو پکڑا تھا خوف خدا سے بے ہوش ہو گئے تھے، باپ کو پورا ماجرا بتا رہے ہیں۔ جب اسی بات پر آتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس مسئلے کے لیے مجھے اعلان کیا تھا کہ یہ مسئلہ آپ ہمارے ساتھ کریں، جب یہاں تک گئے پہلے تو بے ہوش ہو گئے، جب یہاں تک پہنچے باپ کو حال دے رہے ہیں، بات بتا رہے ہیں، یہاں تک پہنچتے ہیں تو روح پرواز کر جاتی ہے، اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، روح پرواز ہو جاتی ہے۔ رات کو انتقال ہو گیا، اس کے باپ نے ان کا جنازہ کرایا، دفن کر دیا۔ فجر ہوتی ہے، ان کا باپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، وہ نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یارو آج وہ فلاں شخص نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، آج اگر ہماری مسجد میں ہمارے نمازی میں اگر کوئی بیمار ہو جائے، ہمیں علم بھی نہیں ہوتا، کوئی مر بھی جائے تو ہمیں چوتھے دن پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ مر گیا ہے۔ ہمارے ساتھ دوسری لائن میں کھڑا ہوا بندہ، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ وہاں صحابی رسول ان کے پاس جا رہے ہیں پوچھنے کے لیے،
ٹائم مختصر ہے، گفتگو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام سب چلے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یار آپ فجر کی نماز میں نہیں آئے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے عمر میرا بیٹا اس طرح رات کو آیا، اس طرح سارا ماجرا بتاتے ہیں، اور رات کو جب میں نے ان سے پوچھا خوف الہی سے روح پرواز ہو گئی، میں نے ان کو دفن کر دیا، جنازہ پڑھ دیا، قبر کے اندر ان کو بھیج دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو یار ان کی قبر پر چلتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں جو رب کے خوف سے، خوف الہی سے اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے، رب نے ان کے لیے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں محبوب نے بتایا ہے۔ ان کی قبر پر جاتے ہیں، وہاں جا کے یہی آیات مبارک پڑھتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ، کون پڑھ رہے ہیں؟ بولیے یار، حضرت عمر بن خطاب یہ آیات مبارک پڑھ رہے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اندر سے قبر سے آواز آتی ہے، میرا رب بھی سچا، میرا محبوب بھی سچا، جب سے میں اس قبر کے اندر گیا ہوں مجھے 2 جنتیں عطا کی گئی ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو، نماز کو قائم کرو، خدارہ نماز کو قائم کرو۔ میرے محبوب کو اگر خوش کرنا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے تو نماز قائم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کملی والے کا سچا پکا عاشق بنائے۔